بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ متن کو دیکھیں۔ دلالت اللفظ علی تمام ما وضع له مطابقۃ وعلی جزئہ تضمن وعلی الخارج التزام۔ لفظ کی ما وضع لہو کے تمام پر دلالت مطابقت کہلائے گی، اس کے جز پر دلالت تضمن کہلائے گی، اس کے خارج پر دلالت التزام کہلائے گی۔ یہ متن میں فرمایا تھا۔ اب کہا ولا بد فیہ من اللزوم، ولا بد فیہ، اس میں لزوم ضروری ہے، اس میں لزوم ضروری ہے۔ ذہن میں رکھیں، فیہ میں ہی کا مرجع کیا ہے؟ چند احتمالات۔ دلالت میں التزام ضروری ہے، لزوم ضروری ہے۔ دیکھیں بات ہو رہی ہے نا دلالت کی، جب بات ہو رہی ہے دلالت کی تو اب ولا بد فیہ، اس دلالت میں لزوم ضروری ہے۔ ایک احتمال یہ سمجھے بات کو کہ دلالت میں لزوم ضروری ہے۔ اس کے بعد کہا مطابقت، مطابقت میں لزوم ضروری ہے۔ وعلی جزئہ تضمن، تضمن میں لزوم ضروری ہے۔ وعلی الخارج التزام، اس التزام میں لزوم ضروری ہے۔ یہ چند ایک احتمالات ہیں۔ بات میری سمجھ رہے ہیں؟ جب آپ نے چند چیزوں کے نام لیے، اس کے بعد ضمیر لوٹاتے ہیں تو ماقبل میں جتنے نام ہیں احتمال ہوتا ہے کہ ان میں سے کسی کی طرف بھی ضمیر لوٹ سکتی ہے، لیکن سب کی طرف، سب کا جو احتمال ہوتا ہے وہ برابری کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، سب کا جو احتمال ہے وہ برابری کی بنیاد پر نہیں ہوتا، کم و بیش ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ کہہ لیں بھئی 4 احتمال ہیں۔ لفظ کی دلالت ہو مرجع، مطابقت ہو مرجع، تضمن ہو مرجع، التزام ہو مرجع۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ 4 ہیں احتمال، کیونکہ گفتگو ہو رہی ہے دلالت کی تو دلالت کی طرف ضمیر لوٹے۔ پھر دلالت کی 3 قسمیں ہیں، مطابقت، تضمن، التزام، ان میں سے کسی کی طرف لوٹے۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ کل 4 احتمالات ہوئے۔ اس میں آپ یہ ذہن میں رکھیں، جو بیچ کے 2 احتمالات ہیں وہ انتہائی بعید ہیں۔ لفظ کی دلالت، بحث ہو رہی ہے نا دلالت کی، تو دلالت کی طرف ضمیر لوٹے تو بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ بات اس کی ہو رہی ہے۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ بات دلالت کی ہو رہی ہے، اس کی طرف ضمیر لوٹے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس کی پھر نیچے 3 قسمیں مذکور ہوئیں، مطابقت، تضمن اور التزام، مطابقت، تضمن اور التزام۔ ذہن میں رکھیں، مطابقت کی طرف ضمیر لوٹے یہ احتمال بعید ہے، تضمن کی طرف لوٹے تو احتمال بعید ہے۔ وجہ بود کی سمجھے، مطابقت کی طرف لوٹے تو بعید، یہ بالکل واضح سی بات ہے، مطابقت مؤنث ہے، ضمیر مذکر کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو بات بالکل واضح ہے۔ ایک اور بود ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ لانا چاہوں گا۔ وہ بود کیا ہے؟ وہ بود یہ ہے کہ اگر ضمیر لوٹانی ہوتی نا مطابقت کی طرف تو پھر اس کے ساتھ بات کرتے، نہیں سمجھے؟ اگر بات انہوں نے مطابقت کی کرنی ہوتی تو پھر مطابقت کا جہاں بیان آیا وہاں کرتے، مطابقت ادھر بیان کی، پھر تضمن بیان کیا، پھر التزام بیان کیا، التزام کے بعد بات کریں گے تو پھر مطابقت کی کیسے ہوگی؟ یہ بود ہے، سمجھ رہے ہو؟ ضمیر کا مذکر ہونا اور مرجع کا مؤنث ہونا یہ اپنی جگہ بود ہے۔ دوسرا بود یہ ہے کہ بات اگر مطابقت کی ہوتی تو اس کے ساتھ کی جاتی، جب اس کے ساتھ نہیں کی جا رہی یہ علامت ہے کہ اس کی بات نہیں ہے، ضمیر اس کی طرف نہیں لوٹے گی۔ یہی بات ہے تضمن کے بارے میں، تضمن مذکر ہے، لا بد فیہ میں ہی ضمیر بھی مذکر ہے، تو لہٰذا یہ ضمیر کا مرجع تضمن ہو سکتا ہے، لیکن بود اس میں یہ ہے کہ اگر تضمن کی بات ہوتی تو اس کے ساتھ ہوتی، التزام کے بعد کیوں کی گئی؟ میری بات آپ سمجھے؟ تو لہٰذا ضمیر کا مرجع مطابقت ہو، 2 بود ہیں،
ضمیر کا مرجع تضمن ہو، ایک بود ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اب رہ گئے آپ کے پاس دو احتمال. ضمیر کا مرجع دلالت ہو، ضمیر کا مرجع التزام ہو. ضمیر کا مرجع دلالت ہو تو اب اس میں یہ بود نہیں ہے کیا کہ بھئی بات دلالت کی ہوتی تو اس کے ساتھ ہوتی. تو اصل میں دلالت کی پہلے تقسیم ہوئی ہے نا، باتیں دلالت کی ہو رہی ہیں. پہلے ایک بات ہو رہی تھی، ایک بات مکمل کر کے دوسری بات کر رہے ہیں. نہیں سمجھے بات کو؟ اس لیے یہ والا اعتراض اس پر نہیں ہوگا کہ بھئی بات دلالت کی تھی تو اس کے ساتھ کیوں نہیں کی. تو اصل میں پہلے دلالت کی تقسیم کر رہے تھے، ولا بد فیہ، یہ ایک نیا مسئلہ دلالت کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. یہ والا جواب اس میں ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ والا اعتراض نہیں ہوگا. لیکن یہ اعتراض ہوگا کہ وہ دلالت مذکر ہے، ولا بد فیہ، دلالت لفظ وہ مؤنث ہے، ولا بد فیہ یہ مذکر ہے، تو مذکر کی ضمیر مؤنث کی طرف درست نہیں ہے اس کا لوٹانا. آپ میری بات سمجھیو نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. تو لہٰذا یہ والا اعتراض ہو سکتا تھا. یہ یوں کہیے کہ یہ والا اعتراض ہے، یہ والا بود ہے. اس لیے پیچھے پھر ایک ہی احتمال بچا، وہ کیا کہ ضمیر کا مرجع التزام ہو. بات سمجھی؟ تو اس لیے شارح نے کیا کہا؟ شارح نے کہا اے فی دلالت الالتزام. بات سمجھے نہیں؟ ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ فی دلالت الالتزام. میری بات سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہے، مانا کریں. یعنی احتمالات چار تھے، ان میں سے کون سا بنے گا ضمیر کا مرجع، اس کی نشاندہی کر دی. ٹھیک ہے، یعنی دلالت التزام میں. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. مزید آپ سمجھیں کہ اس نے الالتزام کے بجائے دلالت الالتزام کیوں کہا. پیچھے تو الالتزام ہے نا، دلالت الالتزام تو نہیں کہا. وعلی الخارج التزام. ٹھیک ہے نا. تو جب مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے التزام کہا تو شارح نے دلالت الالتزام کیوں کہا؟ سمجھ آیا سوال؟ شارح نے کہا دلالت الالتزام. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب کہا نا ولا بد فیہ، ضمیر کا مرجع التزام، یعنی التزام میں لزوم ضروری ہے. کیا؟ کیا؟ التزام میں لزوم ضروری ہے. تو توجہ رکھیں، التزام تو دلالت کی قسم بھی ہے. ٹھیک ہے نا، دلالت التزامی یہ تو دلالت کی قسم ہے. اس کے علاوہ بھی کئی معنی میں استعمال ہے التزام کا کہ نہیں استعمال اس کا. التزام جو ہے وہ کئی اور معنی میں بھی مستعمل ہے. تو جب التزام کئی اور معنی میں بھی مستعمل ہے تو یہ احتمال تھا کہ شاید یہاں پر التزام کے لا بد فیہ التزام میں، دلالت التزامی میں نہیں، مطلق التزام میں لزوم ضروری ہو. یہ وہاں ہو سکتا تھا. تو شارح نے لفظ دلالت کا اضافہ کر کے اشارہ کر دیا کہ یہاں پر مطلق التزام کی بات نہیں ہو رہی، دلالت التزامی کی بات ہو رہی ہے. دلالت التزامی میں لزوم ضروری ہے، باقی کسی التزام میں لزوم ضروری ہو یا نہ ہو یہ ہم یہاں پر ہماری اس سے بحث نہیں ہے. نہیں سمجھو میری بات کو، دوبارہ سمجھے توجہ سے. بات یہ کہ ماتن نے کہا وعلی الخارج التزام، شارح نے اس کی جگہ دلالت الالتزام کہا. اس کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جب کہا نا لا بد فیہ، ہی کا مرجع ہو گیا التزام، تو یہ وہم ہو سکتا تھا کہ مطلق التزام میں لزوم کے ضروری ہونے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ایک التزام ہے دلالت کی قسم دلالت التزام، اور ایک التزام میں اس کے علاوہ کئی اور معنی میں التزام کا استعمال ہے. ٹھیک ہے. تو اب اگر لا بد فیہ میں ہی کا مرجع التزام تھا تو یہ وہم ہو سکتا تھا کہ مطلق التزام کی بات کر رہے ہیں، مطلق التزام میں لزوم ضروری ہے. گو مطلق میں ضروری ہوگا تو دلالت التزام میں بھی ضروری ہوگا، لیکن بات مطلق کی ہو رہی ہے، یہ وہم ہو سکتا تھا. تو شارح نے بتا دیا مطلق التزام میں لزوم ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے، ہماری اس سے گفتگو نہیں ہے. ہماری گفتگو یہاں پر ہو رہی ہے دلالت التزام سے. بات سمجھو، ہماری گفتگو ہو رہی ہے دلالت التزام سے. دلالت التزام میں لزوم ضروری ہے. بات آ گئی ذہن میں. یہ ایک وجہ فی دلالت فی التزام کہنے کے بجائے فی دلالت الالتزام. بات آپ سمجھے؟ ایک وجہ. دوسری وجہ سمجھے، اصل میں یہاں پر نسخے ہیں دو، ایک ہے لا بد فیہ اور ایک ہے لا بد فیہا. ٹھیک ہے. لا بد فیہ دوسرا ہے لا بد فیہا. تو
ظاہر یہ ہے کہ شارح کے پاس جو نسخہ تھا وہ لا بد فیہا والا تھا، ٹھیک ہے، گو ہمارے سامنے اس وقت جو ہے وہ لا بد فیہ والا ہے، شارح کے سامنے جو نسخہ تھا لا بد فیہا والا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ تو لا بد فیہا میں ہا کا مرجع کیا ہے؟ آپ نے کہنا تھا التزام، تو اس پر اعتراض ہے کہ التزام تو مذکر ہے اور فیہا میں ضمیر مؤنث کی مذکر کی طرف آپ کیسے لوٹا رہے ہیں؟ بات سمجھے نہیں؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے اس نے لا بد فیہا اے فی دلالت الالتزام، یعنی التزام ظاہری طور پر گو مذکر ہے لیکن التزام سے مطلق مراد نہیں ہے، دلالت الالتزام مراد ہے اور دلالت الالتزام مؤنث ہے، تو ضمیر جو ہے وہ اسی دلالت الالتزام کی طرف لوٹ رہی ہے، جو مؤنث کی ضمیر مؤنث کی طرف لوٹ رہی ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ دوسری تقریر ہے اس مقام کی، لیکن یہ اس نسخے پر ہے جس میں لا بد فیہا ضمیر مؤنث کی ہو، ٹھیک ہے۔ اس نسخے پر ایک ہی تقریر ہوگی جو میں نے پہلے کی ہے۔ بات میری سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا، مانا کریں۔ یعنی دلالت التزام میں جی بس کان لا بد فیہ من اللزوم، کہ دلالت التزام میں لزوم ضروری ہے، دلالت التزام میں لزوم ضروری ہے، تو کان دلالت التزام میں لزوم ضروری ہے۔ آپ غور کیجئے گا کہ مثلاً آما اس کی دلالت ہے بصر پر، تو اب بصر میں اور آما میں لزوم کجا؟ وہ مطلب کہ اجتماع بھی نہیں ہے، آنکھیں ہیں تو اندھا نہیں ہے، اندھا ہے تو آنکھیں نہیں ہیں، سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ تو آما کی دلالت جو بصر پر ہے، تو اب آما کی دلالت بصر پر پائی جا رہی ہے، دلالت التزامی ہے، لیکن آپ یہ بات ذہن میں رکھیں یہاں لزوم تو دور کی بات، یہ بصارت اور اندھا پن اکٹھے بھی نہیں پائے جاتے، یعنی اجتماع ہی نہیں ہے، لزوم تو دور کی بات ہے۔ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لزوم ضروری ہے۔ ہمارے پاس بے شمار ایسے مواد ہیں جہاں پر دلالت التزام موجود ہے لیکن لزوم موجود نہیں ہے، اعتراض بنا نہیں بنا؟ توجہ ہے؟ دوبارہ سمجھے، کہا اس میں دلالت التزام میں لزوم ضروری ہے، اعتراض یہ کہ ہمارے پاس بے شمار ایسے مواد ہیں کہ جہاں پر دلالت التزام موجود ہے لیکن لزوم موجود نہیں ہے۔ آپ اسی چیز کو دیکھ لیں، آما اس کی دلالت بصر پر ہے، عمج کی دلالت بصر پر ہے، عمج کی دلالت بصر پر ہے، اندھا پن اور انکھیارا پن یہ دونوں جمع ہی نہیں ہوتے چاہے جائے کہ ان میں لزوم پایا جائے۔ لزوم تو فرع ہے نا اجتماع کی، جب اجتماع ہی نہیں ہے تو لزوم کہاں سے آ سکتا ہے؟ اعتراض بنا نہیں؟ یہ اعتراض ہے، تو اس کا شارح نے جواب دیا، حاصل جواب یہ کہ لزوم کے معنی وہ نہیں ہے اجتماع اور ہر مادہ میں اکٹھے پایا جانا، لزوم کا مطلب یہ نہیں ہے، لزوم خارجی نہیں ہے۔ لزوم کا مطلب کیا ہے؟ کون الامر الخارجی بحیث یستحیل تصور الموضوع له بدونہ، بات ایک لزوم سے مراد لزوم ذہنی ہے، لزوم سے مراد لزوم خارجی نہیں ہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ اعتراض ہے، ذہن میں رکھیں، اعتراض کی بنیاد ہے لزوم خارجی اور جواب کی بنیاد ہے لزوم ذہنی۔ معترض نے کہا لزوم تو نہیں ہے، اس نے کہا نہیں، لزوم سے مراد آپ لزوم خارجی لے گئے، ہماری مراد لزوم خارجی نہیں تھی، لزوم ذہنی ہے۔ لزوم ذہنی کیا ہے کہ موضوع لا کا تصور اس خارج کے تصور کے بغیر محال ہو۔ لزوم ذہنی کا مطلب یہ ہے کہ موضوع لا کا تصور اس خارج کے تصور کے بغیر محال ہو۔ آما اندھا پن وہ شخص جس کی آنکھیں نہ ہوں، جس کی نظر نہ ہو، سمجھ رہے بات کو؟ تو اب غور کرو کہ جب آپ آما کا تصور کریں گے تو اب نظر کے اور بصر کے تصور کے بغیر ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ یستحیل تصور الموضوع له بدون تصور ہی، اس کے تصور کے بغیر ممکن نہیں، یہ لزوم ذہنی ہے۔ نہیں سمجھے بات کو؟ مانا کرے یعنی ہونا امر خارج کا اس انداز میں کہ محال ہو موضوع کا تصور اس خارج کے بغیر، بات آئی ہے ذہن میں۔ اس کے بعد کہا ولا بد فیہ من اللزوم عقلا او عرفا، عقلا او عرفا، سمجھے؟ یہ لزوم اس میں لزوم ضروری ہے، عامضی عقلا ہو یا عرفا ہو،
سمجھے؟ عقلاً اور عرفاً یہ کس کی تقسیم ہے؟ عقلاً اور عرفاً یہ کس کی تقسیم ہے؟ تو شاعر نے کہا سواء کان ھذا اللزوم الذہنی عقلاً اور عرفاً، اشارہ کر دیا یہ لزوم ذہنی کی تقسیم ہے۔ کس کی تقسیم ہے؟ لزوم ذہنی کی تقسیم ہے، اور کوئی بات نہیں ہے۔ یہ سواء کان ھذا اللزوم لزوم ذہنی عقلاً اور عرفاً، یہ اسی سوال کا جواب ہے کہ یہ تقسیم کس کی ہے، تو بتا دیے یہ لزوم ذہنی کی تقسیم ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اور یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک وہم کا ازالہ ہے۔ ماتن نے کہا عقلاً اور عرفاً، یا عقلی یا عرفی، تو او جو ہے نا وہ شک کے لیے بھی آتا ہے، تشکیک کے لیے بھی آتا ہے، وہام کے لیے بھی آتا ہے جی۔ تو یہاں پر او تو شاعر نے سواء کان سے اشارہ کر دی، یہ تقسیم کے لیے ہے کہ اس لزوم کی دو قسمیں ہیں، عقلی اور عرفی۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے، برابر ہے کہ اب دیکھو نا متن میں کہا ولا بد فیہ من اللزوم، لزوم ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ لزوم ضروری ہے۔ بات ہے یہ ذہن میں؟ تو ابھی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ پہلے اعتراض تھا کہ لزوم سے مراد شاید خارجی ہے، تو اس نے جواب دے دیا کون الامر الخارجی الی آخرہ، لزوم خارجی نہیں ہے، لزوم ذہنی ہے۔ اب آگے باقاعدہ اس کو لزوم ذہنی سے ہی تعبیر کر رہا ہے، سواء کان ھذا اللزوم الذہنی، لزوم کے ساتھ ذہنی کی قید لگا کے تعین کر دی، یہ جسے ہم نے تعبیر کیا ہے یہ لزوم ذہنی ہے۔ ٹھیک ہے، برابر ہے کہ یہ لزوم ذہنی بطور عقل ہو یا بطور عرف۔ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا۔ بطور عقل کی مثال دی یہی کہ بصر کی عمج کی جانب نسبت، ٹھیک ہے، اور عرف کی مثال کیا دی؟ جود کی حاتم کی طرف۔ آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ لزوم ذہنی عقلی کیا ہے؟ لزوم ذہنی عقلی یہ ہے کہ موضوع اللہ کا تصور اس خارج کے تصور کے بغیر عقلاً محال ہو۔ موضوع اللہ کا تصور اس خارج کے تصور کے بغیر عقلاً محال ہو۔ عرفی کیا ہے؟ موضوع اللہ کا تصور اس خارج کے تصور کے بغیر عقلاً تو محال نہ ہو، عرفاً محال ہو۔ ٹھیک ہے، لزوم ذہنی عقلی کیا ہے؟ اس موضوع اللہ کا تصور اس خارج کے تصور کے بغیر عقلاً محال ہو، موضوع اللہ کا تصور اس خارج کے تصور کے بغیر عقلاً جائز، عرفاً محال، تو لزوم ذہنی عرفی۔ بات سمجھے؟ اب یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے اندھے پن کا تصور کرنا ہے، کوئی ایسی صورت بتا دیں مجھے کہ بھائی جو نظر کے تصور کے بغیر ہو سکے، نگاہ کے تصور کے بغیر ہو سکے۔ ہو سکتا ہے بھائی، آپ تصور کریں اندھے پن کا، اندھا، سمجھے بات کو؟ اب آپ نے تصور کیا اندھے پن کا، اندھے پن کا تصور کریں اور نگاہ کا تصور نہ آئے، بصر کا تصور نہ آئے، کوئی ایسی صورت ممکنہ، کوئی ممکنہ صورت نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ یہ ہے لزوم ذہنی عقلی۔ اب آپ سمجھے لزوم ذہنی عرفی، حاتم کا تصور کریں۔ اب ہمارا جو عرف ہے، ہم تو حاتم کو جانتے ہیں، حاتم تائی بڑا سخی آدمی تھا، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ ایک اور جگہ چلے جائیں، مثلا وہ لوگ جو اہل عرب کی تاریخ سے اور جو ہے نا وہ اس تاریخ سے ناواقف ہوں، ایسے علاقے میں آپ چلے جائیں، ان کے سامنے آپ نام لیں حاتم۔ انہوں نے پوچھا کون حاتم؟ آپ کہیں کہ عرب میں ایک شخص گزرا ہے اور اس شخص کے بیٹے حضرت عدی، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہوئے ہیں، تو یہ حضرت عدی کا والد جو ہے وہ ہے حاتم۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب حاتم کی طرف ذہن گیا، اس کا نہیں گیا، چلا گیا نا۔ اس نے حاتم کی تاریخ کو جانا ہی نہیں، اس نے پہلی بار نام سنا، سمجھ رہے ہو بات کو؟ اس نے پہلی بار نام سنا، حاتم کی طرف ذہن چلا گیا۔ اب تو تصویریں نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی تصویر بنا دی جائے، اس کو تصویر دکھا دی جائے، اگر تصویر ہوتی تو بھائی یہ حاتم ہے، دیکھ لیا، ٹھیک ہے، میں نے پہچان لیا حاتم ہے۔ اب اس کو معلوم ہی نہیں کہ یہ بڑا سخی تھا اور اس کی سخاوت کے تو بڑے چرچے، بات سمجھے؟ یہ چرچے ہمارے عرف میں ہیں، ہم جو اہل عرب کی تاریخ سے واقف ہیں، ہمارے عرف میں اس کی سخاوت کے چرچے ہیں۔ ایک ایسا معاشرہ، یا یوں کر لیجئے کہ کچھ اور عرصہ گزرے اور حاتم کو لوگ بھول جائیں، اس کی سخاوت کے چرچے ختم ہو جائے،
اس کی سخاوت کے چرچے ختم ہو جائے، اب حاتم کا نام لیا جائے تو اب حاتم کا تصور آئے گا، سخاوت کا تصور نہیں آئے گا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک صورت پائی جا رہی ہے نا کہ جس میں حاتم کا تصور ہو اور اس کی سخاوت کا تصور نہ ہو. ایسا ممکن ہے؟ برخلاف کس کے؟ کوئی دنیا کے کسی معاشرے میں چلے جائیں، وہ اندھے پن کو جس بھی لفظ سے تعبیر کریں، اندھے پن کا تصور آئے گا تو نظر کا تصور ان کو کرنا پڑے گا. سندھی میں ہو، سندھی میں چاہ چوندہ اندھو، ہاں اندھو. اب آپ نے کیا کہا؟ اندھو. تو اب جب بھی کہو اندھو تو ذہن میں اس کے کیا آئے گا؟ اس کے ذہن میں آئے گا جس کی آنکھیں نہیں ہیں. ایسے نہیں آئے گا؟ یا اس کے ذہن میں یہ آئے گا جس کے کان نہیں ہیں، جس کی ناک نہیں ہے. یہی آئے گا اس کے جس کی آنکھیں نہیں ہیں. تو نگاہ کا تصور، نظر کا تصور ضروری ہے. کوئی ایسی ممکنہ صورت نہیں ہے کہ اندھے پن کا تصور آ جائے اور نظر کا تصور نہ آئے. یہ ہے لزوم ذہنی عقلی. اور جو حاتم کے تصور کے ساتھ جود کا تصور آتا ہے، حاتم کے تصور کے ساتھ سخاوت کا تصور آتا ہے، بھئی ہمارے ذہنوں میں اس لیے آتا ہے، ہم حاتم کے بارے میں جانتے ہیں. مثلا چھوٹے چھوٹے بچے، آپ دوسرے معاشرے میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو پتہ ہی نہیں سخاوت کیا ہوتی ہے، جی، جو ابتدائی طور پہ بات سمجھنے شروع ہو جائیں تو ان کے سامنے نام لیتے ہیں حاتم. کسی بچے کا نام رکھ دیے حاتم، اس کے بارے میں کوئی نہ جانتا ہو، اس کے ساتھ اسکول میں پڑھنے والے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ اسی کو حاتم سمجھیں گے. سمجھ رہے بات کو؟ اس سے پوچھا جائے بھئی تیرا نام حاتم کیوں رکھا؟ اس نے کہا بھئی عرب میں کوئی آدمی تھا اس لیے اس کا نام رکھ دیا. بس یہ بات ہو گئی. سمجھ رہے بات کو؟ اب اس کے ساتھ والے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے ذہن میں تصور نہیں آئے گا سخاوت کا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فرق ذہن میں رکھیں. لزوم ذہنی کی دو قسمیں، لزوم ذہنی عقلی اور لزوم ذہنی عرفی. لزوم ذہنی عقلی یہ ہے کہ موضوع اللہ کا تصور بغیر خارج کے تصور کے عقلاً محال ہو، اور عقلاً جائز ہو، عرفاً محال ہو، تو یہ لزوم ذہنی عرفی. ٹھیک ہو گیا؟ اور میں نے آپ کو وضاحت بھی بتائی کہ جو اندھے پن کا تصور ہے اس کو بصر کا تصور لازم ہے، اور وہ لزوم ذہنی عقلی ہے. کوئی ممکنہ صورت نہیں ہے کہ اندھے پن کا تصور آ جائے اور بصر کا تصور نہ آئے. اور جو جود کا تصور ہے وہ حاتم کے تصور کے ساتھ جو آتا ہے وہ لزوم ذہنی عرفی ہے. میری بات سمجھے نہیں؟ مانا کرے. برابر ہے کہ یہ لزوم ذہنی عذر عقل ہو، جیسے بصر اعماء کی جانب نسبت کرتے ہوئے. ذہن میں رکھنا بصر لازم ہے، ٹھیک ہے نا؟ بصر یہ خارج لازم ہے. تو عمج کی جو دلالت ہے بصر پر، یہ دلالت التزامی بنے گی. ٹھیک ہو گیا؟ یا عرفاً جیسے سخاوت حاتم کی جانب نسبت کرتے ہوئے، تو یہاں پر حاتم کی دلالت ہوگی جو جود پر. توجہ ہے؟ حاتم کی جو دلالت ہوگی جود پر، یہ ہے لزوم. یہ جود ہوگا مدلول کس لحاظ سے؟ یہ یعنی حاتم کی جو دلالت ہے جود پر، یہ دلالت التزامی بنے گی. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے، آگے پڑھیں. یہ کل پڑھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے حامد بھی آ جائے. حامد نے آ جانا ہے آج؟ ہاں ٹھیک ہے.